جو یہ سوال ہے کہ سب سے بہترین خدمت خلق کون سا عمل ہے، یہ جملہ خدمت خلق معنی اور مطلب کے حساب سے اپنے اندر ایک وسیع دنیا آباد کیے ہوئے خالق، پھر اس کی رنگ برنگی مخلوق، پھر انسان کا اس مخلوق کے ساتھ انسانی رویہ رکھنا، انسان پر خود اپنے جنس یعنی انسانوں کے حقوق، اور وہ معاشرتی اعتبار سے بھی ہیں، وہ گھریلو اعتبار سے بھی ہیں، یعنی اس پہ والدین کے حق ہیں، اس پہ بہن بھائیوں کا حق ہے، اس میں رشتہ داروں کا حق ہے، دوست اور متعلقین کا حق ہے، اور اگر اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، اگر وہ مالدار اور غنی ہے، تو پھر اللہ نے اس پہ اور ذمہ داریاں عائد کر دیں کہ اس کے مال میں یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کا حق بھی رکھا، پھر خدمت خلق کے اعتبار سے بھی اس پہ بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ غرض خدمت خلق کے حساب سے اس انسان پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور لمبی فہرست میں سے ہم نے جس سوال کا یہاں انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ بہترین عمل اس میں کون سا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا۔ بھوک اور پیاس جو ہے یہ اس شخص سے جا کر پوچھے جس نے زندگی میں اس کو کبھی فیس کیا، جس کے ساتھ زندگی میں یہ معاملات پیش آئے، ان سے جا کر پوچھیں جن کے بچے ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں اور نان شبینہ انہیں نہیں ملتی۔ انہیں جب کوئی یہ نعمت لا کر دے دے تو وہ اس نوالے کو جب اپنے منہ میں رکھیں گے تو اس وقت ان سے جو دعائیں نکلے گی کے لیے لانے والے کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایسے انتظام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں میں شمار کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والوں کی صفات کو یوں بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں جس کی انہیں خود حاجت ہو، خود انہیں ضرورت ہو، خود انہیں طلب ہو، یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو۔ ایسا عمل جس میں بندے کو خود حاجت ہو، خود ضرورت ہو، اس اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیں، تو ایسے عمل کو شریعت کے اصطلاح میں ایثار کہتے ہیں۔ ایثار کا معنی ہے یعنی دوسروں کی حاجت، دوسروں کی ضرورت، دوسروں کی تکلیف کو اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف پر ترجیح دینا۔ ایثار ایک اعلیٰ صفت اور بلند مرتبے کی پہچان ہے، اور یہ مومن کا شعار ہے۔ کمال یہ نہیں کہ بندہ خود کمائے اور خود کھائے، کمال یہ ہے کہ بندہ خود کمائے اور اپنے کمائے ہوئے مال میں سے دوسروں کو کھلائے، اور اس سے زیادہ کمال یہ ہے، یہ تو مومنوں کی اعلیٰ صفت ہے کہ خود اس کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں تو ضرور اس کا صلہ دے گا۔ وہ کتنا صلہ دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں دیا کیا اس کا صلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ کمثل حبہ، اس کی مثال یہ یوں سمجھے ایک دانے جیسی جو آپ نے زمین میں بویا، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جو آپ نے زمین میں بویا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 نالیاں نکالیں اور پھر ایک تناور درخت بنایا، اس درخت میں ایک سٹا لگایا، اس سٹے کے اندر ایک ایک لائن میں 100 دانے بھر دیے۔ اور غور کیجئے ہم نے جو زمین کے اندر بیج بویا تھا
وہ بیج تھا ننگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تن آور درخت بنایا اور پھر اس کو لباس کے اندر ملبوس کر کے ہمیں دکھایا. اور اتنا ہی نہیں سمجھنا کہ اللہ نے 7 گنا کر دیا اور اللہ چاہے اس کو کہیں دگنا اضافہ کر دے، اس کو بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. البتہ یہ تو آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو جن کے ایمان کی کیفیت اس قدر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے اندر اس کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں. سیرت صحابہ کے اندر بے شمار واقعات ایسے پڑھنے کو ملتے ہیں. ان میں سے میں اس وقت تبرکن ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے کھانے کے متعلق پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ نہیں، 1-2 دن سے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین بھی بھوکے ہیں. حضرت علی رکے اور مزدوری کی تلاش کے لیے نکل گئے. اتفاقاً مزدوری بھی نہیں ملی تو آپ نے سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام تو کرنا لازمی ہے. انہوں نے ایک شخص سے 1 دینار ادھار لیا اور واپس گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. ان کا نام تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلام دعا کے بعد پوچھا کہ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، حالات تو ٹھیک ہیں؟ حضرت مقداد نے عرض کی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کچھ حالات ایسے ہیں، گھر میں فاقہ ہے. اپنی پریشانی تو برداشت ہوتی، اپنا فاقہ تو برداشت کرتے، لیکن بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری حالت بھی تو کچھ ایسی ہی ہے. میں بھی اسی بھوک کی شدت کو لے کر باہر آیا تھا، مزدوری نہیں ملی، میں نے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا، یہ آپ لے جائیں. حضرت مقداد نے کہا کہ نہیں آپ لے جائیں، آپ شہزادوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم تو لے جا. انہوں نے لے لیا. حضرت علی اب گھر جانے کے بجائے سیدھے مسجد میں چلے گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی تو مسجد ہی میں بیٹھے رہے. پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کی تو آپ مسجد ہی میں بیٹھے رہے. پھر آپ نے مغرب ادا کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بلایا، کہا علی میرے پاس آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں ساتھ لے مسجد سے باہر تشریف لے گئے. بلا مشابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آگے کی طرف ہے اور حضرت علی پیچھے کھڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے یہاں آج میں مہمان بن جاؤں. اب آپ اپنے وجدان میں اور اپنے خیال میں یہ سوچو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے گھر کے حالات کیا. اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے کہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھی بھوکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زبان سے تو کہہ دیا، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، آپ گھر میں تشریف لائیں. بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے ہیں اور حضرت علی پیچھے پیچھے ہیں. حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا. حضرت فاطمہ مصلے پر تھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جو سامنے رکھی ہوئی پراتری ہے اس کو اٹھا کر لے آئے. سامنے رکھا ہوا جو مٹی کا برتن تھا اس کے اندر تازہ خوشبودار کھانا جسے بھاپ اٹھ رہی ہے. حضرت علی نے دیکھا تو بڑا تعجب سے حضرت فاطمہ کی طرف آنکھوں میں اشارہ کیا کہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے آنکھوں میں ہی جواب دیا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم جس نے نبوت کے تاج کے ساتھ میرے والد کو نوازا ہے، مجھے اس معاجرے کا کوئی علم نہیں. ان دونوں کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا
فاطمہ تو پریشان نہ ہو، علی تو حیران نہ ہو، ھذا ثواب دینار، یہ اس ایک دینار کا ثواب ہے کہ جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کے لیے جنت کے سے کھانے کا انتظام کیا اور یہ ضیافت آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اتنا ہی اس کا صلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص اور ایثار کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ کیوں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور یہ جب کھلاتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھلایا پلایا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور ہم دنیاوی اعتبار سے نہ ہی تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ان لوگوں کو کھانا کھلا اور سلام کا جنہیں تو جانتا بھی نہیں، یعنی للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو میں نے سب سے پہلے جو کلام سنا وہ یہ تھا کہ سلام عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔